بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں خونی چاند گرہن بھی لگا ہوا ہے۔ اس خونی چاند گرہن سے بچنے کی خصوصی دعا، رمضان المبارک کے بابرکت دن جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا، اور میرے جن بھائیوں میری جن بہنوں نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے دن جمعۃ المبارک کے دن کی اور چاند گرہن سے حفاظت کی خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین ہم میں سے پسند آ جائے، کس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ جن میرے بھائیوں جن میری بہنوں نے مجھے جس جگہ پر جس بھی میسج میں جن بھی دعاؤں کے لیے کہا، جس نام سے بھی کہا، ان سب کے لیے بھی اس دعا میں دعا کی جائے گی۔ آپ سب نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا کرتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین ضرور بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے مولا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ امت کے لیے انعامات کا مہینہ ہے، امت کے لیے بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی برے اثرات حاملہ عورتوں پر، بیماروں پر، پریشان حالوں پر، نوجوانوں، بیٹیوں، بیٹوں پر اس چاند گرہن کی طرف سے ہیں، اے پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، رمضان کے اس مہینے میں چاند گرہن کے تمام اثرات سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پاک پروردگار، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر فرما۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، بیٹیوں کو اچھے اور بہترین رشتے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہم سب کے دلوں کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھڑا، اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے پاک پروردگار ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی گزرے۔ اے اللہ، یا رحمان یا رحیم، بے شک تو رمضان المبارک میں اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ تو نے نصیب فرمایا۔ اے پروردگار، اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے پروردگار، اس رمضان المبارک کی سارے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار، تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ
تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزخیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا۔ اے اللہ پاک ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک اس پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک میری طرف دیکھ۔ اے اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ پاک، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے یا اللہ پاک، تو بہت مہربان ہے، تو رحیم ہے یا اللہ پاک، ہمیں تکلیف نہ دیں یا اللہ پاک، ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہم جہنم میں کیسے جلیں گے یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے یا اللہ پاک۔ ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ پاک اس جہنم کی آگ میں ہم دستہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے یا اللہ پاک۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعہ رات کی رات ببرکت رات کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرماتا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ ہو جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے یا اللہ پاک۔ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، شیطان کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے مولا۔ اے اللہ پاک ہم سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک روز محشر ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ اے پاک پروردگار روز محشر ہم کون سا چہرہ لے کر تیرے سامنے پیش ہوں گے؟ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ابھی ہماری سانسوں کو چھین لے، ہم قبر میں کس منہ سے حساب دیں گے؟ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یا اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں،
مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے پاک پروردگار ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرا خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں گنبد خضرا کے گنبد کی جالیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر آ کے آب زمزم پئیں۔ یا اللہ پاک ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، تو مولا ہے۔ یا اللہ پاک ان گناہوں کے باوجود ہماری نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک جب تو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بخش دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ یا اللہ پاک میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط پر تیرے بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ اے اللہ پاک ہمیں سنبھال لینا، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں بخش دینا۔ اے اللہ پاک تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعرات کی رات کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں حق حلال روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرضے اتار دے، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا کر، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک رشتے عطا کر۔ اے اللہ پاک جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک ان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے لیے انصاف پیدا کر، جو بے قصور جیلوں میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی ناجائز سزا کو بھگت رہے ہیں، یا اللہ پاک انہیں رہائی دے دے۔ اے اللہ پاک جن گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان گھروں میں اپنی رحمت کر۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ اے اللہ پاک بے شمار دعائیں لب پر آئیں، ان میں سے جو ہم کر سکے وہ بھی قبول فرما، اور جو نہ کر سکے اور جو ہمارے دلوں میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک بے شک مولا تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ یا اللہ اے پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میری ویڈیو کے کمنٹ باکس میں، میسیج میں، واٹس ایپ، انسٹاگرام، جہاں جہاں بھی مجھے جن جن حاجتوں کے لیے کہا تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک جن کی جو جو حاجتیں ہیں، جن کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، بارگاہ الہی تجھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گناہ گار خواہ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن تجھ سے جس
بھی مقصد کے لیے دعا مانگ رہا ہے اسے وہ عطا کر۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے صدقے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک ایسے برے لوگوں سے بچا، بد عملی سے بچا، فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے پاک پروردگار ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو فحش چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار کفر اور شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک جب تو چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے میرے مولا تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بخش دے۔ اے پاک پروردگار اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے۔ اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا۔ اے اللہ پاک بولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے۔ اے پوری کائنات کے مولا ہم سب کے گناہوں سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک ہم نے پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یا اللہ پاک پتہ نہیں کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔
ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔